یہ ایک واقعہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن 10 علماء کرام مہمان کے طور پر تشریف لائے، تو آپ کے پاس ان کی مہمان نوازی کے سے اپنی سواری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ اس سواری پر حج اور جہاد بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے ان علماء کی خاطر اس اپنی اکلوتی سواری کو ذبح کیا اور پکا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی، آپ کے پاس دنیا کے مال میں صرف ایک گھوڑا تھا، اور اس پہ آپ سواری کرتے، حتیٰ کہ حج بھی اسی پہ کرتے تھے، لیکن آپ نے اسے بھی ذبح کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، جلدی سے گھر جاتے ہیں، اور اپنے مال میں سے بیوی کے مہر کے برابر رقم اٹھاتے ہیں اور بیوی کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر اسے طلاق دے دیتے ہیں، اور کہا کہ ایسی بیوی جو مہمان نوازی کرنے کو ناپسند جانے، وہ کم از کم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے مسلمانوں کے امام، میری ایک بیٹی ہے جس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ اب میری بیٹی غم کی وجہ سے نڈھال ہے اور اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتی ہے، جس سے ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ اسے آپ کی مجلس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کی بات سنے اور اس سے اس کو تسلی ہو جائے، پھر شاید اس کی وجہ سے اسے صبر بھی آ جائے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور انتہائی خوبصورت انداز سے نصیحت کی، جس سے اس بچی کو آپ کا بیان سن کر ماں کے فوت ہونے سے تسلی ہو گئی۔ اس کا دل نرم ہوا اور اس نے توبہ کی، پھر کہنے لگی، اب میں اس کی یاد کی طرف نہیں لوٹوں گی، کبھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ پھر اس نے کہا، اے میرے والد، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ والد کی اکلوتی بیٹی تھی، کہنے لگا، بیٹی کیوں نہیں، کہو کیا بات کہنی ہے۔ بیٹی نے عرض کیا کہ زمانے کے لوگ تجھ سے میرا رشتہ مانگتے پھر رہے ہیں، میں تجھے اللہ کو حاضر جانتے ہوئے قسم دیتی ہوں کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک کے سوا کسی سے مت کرنا، کیونکہ عبداللہ بن مبارک کا دین مضبوط ہے۔ اس کے باپ نے عبداللہ بن مبارک سے اس کا نکاح کر دیا، بہت سارا مال بھی ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ 10 گھوڑے بھی اپنی بیٹی کو دیے، جس پر وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے۔ ایک دن عبداللہ نے خواب میں کسی شخص کو کہتے ہوئے سنا، کوئی شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک بوڑھی عورت کو ہماری خاطر طلاق دی تھی، ہم نے تجھے اس کی جگہ ایک کنواری بچی عطا کر دی، تو نے ہمارے لیے ایک سواری ذبح کی تھی، ہم نے اس کے بدلے میں تجھے 10 سواریاں عطا کی ہیں، تاکہ تو جان لے کہ ایک نیکی 10 نیکیاں لاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر مہمان نوازی کی جائے، رب کے حکموں کی پابندی کی جائے، تو رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ظاہری طور پر گم ہو جاتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت اچھا عطا کر دیتا ہے۔